دوستوں، مکالمے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے مخاطبین کے عمومی نفسیات سے آگاہی حاصل ہو۔ تو آئیے ہمارے مخاطبین چونکہ ملحدین ہے، ان کے عمومی نفسیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ ہو، مثال کے طور پر آپ کو کرکٹ کھیلنا پسند نہیں ہے، تو آپ اس کا تذکرہ بھی نہیں کر دیں گے۔ آپ کو اگر بینگن کھانا پسند نہیں ہے تو یہ آپ اس کا چرچا بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ملحدین بالکل اس کے برعکس ہے۔ وہ تو برسر عام کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، مذہب کی تعلیمات سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس کے باوجود سارے دن اور اسی طرح ساری رات وہ اس کے تنقید یا تنقیس میں گزارتے ہیں، اور معاشیات کا کوئی مسئلہ ہو، سیاسیات کا کوئی مسئلہ ہو، یا کوئی اور کسی معاشرتی مسئلہ ہو، وہ اس میں مذہب کو زیر بحث لا کر اسے تحت مشق بناتے ہیں اور اپنا سارا کیچڑ اس پہ ڈالتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ذاکر بھی اتنا ذکر خدا نہیں کرے گا جتنا ایک ملحد کرتا رہتا ہے۔ شاید آپ نے اس کے چینل دیکھے ہو، یا اس کے بحوث دیکھے ہو، یا اس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میرا مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کے چینل دیکھیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے محسوس کیا ہے۔ آئیے آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس کا وجہ کیا ہے، کیوں وہ ہر وقت ذکر خدا یا خدا کی تنقیس میں لگے رہتے ہیں۔ کیونکہ خدا کو ماننا یہ ایک فطرت ہے، اسی طرح دین اسلام ایک فطرت ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق بھی آئی ہے کہ اگر ایک انسان کو، ایک بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور اسے کھانے پینے کا سارا سامان مہیا کیا جائے اور اسے مذہب کی کوئی تعلیم نہ دیا جائے، بالآخر وہ خدا کا ماننے والا بن جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خدا کو نہیں مانے گا۔ اس پر یہ ملحد بہت چوکنا ہو کر بولتے ہیں کہ یہ سروائیول کی وجہ سے یا اور بہت سے فلسفے وہ گڑھتے ہیں، لیکن انسان فلسفے گڑھنے میں بہت ماہر ہے اپنے بات کے ثابت کرنے کے لیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خدا کو ماننا یہ ایک فطرت ہے۔ چونکہ یہ فطرت سے وہ انکاری ہے، یہ فطرت اس کو دھتکارتا رہتا ہے، لہذا وہ اپنے اطمینان کے لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرے، وہ ہر وقت تنقید میں اور تنقیس میں گزارتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ بہت سے چیزیں تو ہمیں اس طرف بھی لے جاتے ہیں کہ خدا ہے، شاید خدا ہو تو وہ اس کو، چونکہ وہ تو ضد پر آئے ہیں، انہوں نے تو انکار کیا ہے، تو اپنے اطمینان کے لیے وہ اپنے بات کا پھر سے تذکرہ شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی ان کی ایک نفسیاتی بیماری ہے، ان کو آپ زیر نظر رکھنا چاہیے۔ دوستو، اگر میں آپ کو کہوں کہ پلا چیز نہ دیکھنا یا پلا چیز کو نہ سننا، تو آپ بہت متاثر ہو کر کہیں گے کہ آپ نے اس چیز کا بہت بغور مطالعہ کیا ہے، یا بہت بار آپ نے اس کو سنا ہے، اس لیے تو آپ ہمیں یہ تاکید دیتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو یا یہ نہ سنو۔ لیکن میں آپ کو جواب میں کہوں کہ نہیں، میں نے تو خود نہیں دیکھا ہے یا خود نہیں سنا ہے، البتہ یوٹیوب میں اس پر ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ چیز، اس میں یہ خرابی ہے اور اس میں یہ نقصان ہے، تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ عجیب کرٹک دیتے ہیں، آپ نے خود نہیں دیکھا دوسروں کو منع کر دیتے ہیں۔ اس کرٹکس کی اور اس ریویو کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ بالکل زیرو، کیونکہ ایک چیز کا آپ نے خود مطالعہ نہیں کیا ہے تو دوسروں کو آپ کیسے اس کے تاکید دے سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ اکثر ملحدین کا ہی یہی حال ہے، انہوں نے قرآن کا یا اسلام کا بالکل مطالعہ نہیں کیا ہے، ابجد سے لے کر بالکل اس نے کوئی خود مطالعہ نہیں کیا، البتہ استثناء ہے، بعد میں
مطالعہ کیا ہو، ریسرچ کیا ہو، لیکن پھر بھی اس کو گمراہی لاحق ہو جاتی ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن واضح اکثریت کی حال یہی ہے، وہ بس یوٹیوب پر ایک چینل پر سبسکرائب ہو کر بیٹھے، یا فیس بک پر ایک پیج پر فالوور بن کر بیٹھے ہیں، اور مذہب پر، اسلام پر، قرآن پر جہاں بھی وہ ایک اعتراض کر دیتے ہیں تو اس کو وہ ماننے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی آپ کو زیر نظر رکھنا چاہیے۔ ارسطو نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک قابل ترین شخص، ایک دانا شخص اپنی ساری زندگی میں جتنے جوابات دیتے ہیں، ایک احمق شخص اور نالائق شخص وہ ایک دن میں اتنے سوالات کرتے ہیں۔ میرے بات کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک احمق اور یہ ایک حماقت کی نشانی ہے کہ آپ صرف سوالات کرتے رہتے ہیں، آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی، لیکن نئے نئے سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر چوکنا ہو کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو لیڈ کلاس میں آئے ہیں، ہمارے سوالات ایسے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا نہیں ہے دوستو، ایسا سوال نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواب نہ ہو جو دینی اسلام کے متعلق ہوں، لیکن آپ نے کبھی بھی ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، آپ صرف سوال کرتے ہیں پھر جواب سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ملحدین کا آج ہی یہی حال ہے۔ اگر آپ کا اس سے مباحثہ ہو جائے، بحث ہو جائے، تو آپ کے جواب کو بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، بلکہ صرف اور صرف اپنے سوالات کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے نفسیات کے متعلق چند گزارشات تھے، اور بھی بہت سے باتیں ہو سکتی ہے، شاید آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہو اور زیادہ معلومات ہو۔ اپنے ایکسپیرینس، اپنے انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔